تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سنا ہے بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. میں شکر گزار بھی ہوں اور خوش بھی ہوں کہ ایک ایسے پوڈ کاسٹ کا حصہ میں بن رہا ہوں کہ یہاں پہ معیار بھی ہے اور جرنلسٹک ایتھکس بھی ہے. آپ کی وجہ شہرت کیا ہے؟ صحافت، ٹپا یا شاعری؟ I must say that is infotainment. بیک گراؤنڈ جرنلزم ہے. پشاور یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم کیا. اس کے ساتھ ساتھ میں نے پشتو لٹریچر میں ماسٹرز بھی کیا. لیکن بعد میں جا کے جو وجہ شہرت بنی وہ پشتو فوک جو ٹپا ہے اس سے وجہ شہرت حقیقت یہ ہے. اس کے ساتھ ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ آرٹ میں جرنلزم کا تھڑکا. لاسٹ ٹائم اس طرح لوگ بھی آ گئے نا کہ ہمارے کلچر کو بڑے خطرناک انداز سے پاؤ تلے رون ڈالا. اگر ٹپے کی ریوائول کے لیے جوانوں میں ایک شعور ایک آگاہی پیدا کی ہے تو شاید یہ کریڈٹ میں اگر لے لوں تو ٹھیک ہوگا. پوسٹ آتی ہیں اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے لیکن اس کو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کیا. اس چیز کو آپ کیسے دیکھیں؟ تاریخی طور پر ایک انتہائی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ. اگر آپ تاریخ اٹھائے نا پھر روخان بابا سے لے کے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا کیریکٹر رہا ہیرو رہا وہاں سے لے کے اور باچا خان بابا تک میں نیشنلسٹ ہوں. میں مطلب این پی میں نہیں ہوں لیکن میں نیشنلسٹ ہوں. بیسیکلی اپنے دھرتی سے اپنے مٹی سے ایک محبت ہے. ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا بڑا مزہ آیا. ایک استاد تھے خیبر پختونخوا کے. اس نے کہا کہ اگر میری تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا نا میں بچوں کو صحیح مشرط علوم بتاؤں گا حقیقی مشرط علوم پڑھاؤں گا. پھر میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹھیک ہے لوگوں نے تو جو کرنا تھا وہ کرنا. کیا اس میں ہماری اپنی غلطی نہیں ہے؟ پشتونوں کی اپنی غلطی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کلچر کو اتنا دکھایا ہی نہیں اس لیے دوسروں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور جیسے انہوں نے چاہا ویسے انہوں نے دکھا دیا. دیکھیے جی پھر یہ بات آ کے نا ہم نے وہ ایک مشہور کہانی ہے کہ جب کسی کنویں میں کتا گرا ہونا تو آپ نے پانی نہیں نکالنا آپ نے اس سے کتا نکالنا ہے. جو بیسک چیز ہے نا جو مسئلہ کہاں سے. میں بچہ ہوا کرتا تھا ہمیں قائد اعظم صاحب پڑھایا جاتا تھا. ہم پھر بھی رسپیکٹ کرتے. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ شیر شاہ سوری کون ہے باچا خان کون ہے خوشحال خان کون ہے. ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے اس ریجن کے لیے. خوشحال خان بابا آپ یقین کیجئے روشنا وہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے مختلف لینگویجز میں اور لوگ اس کو شیکسپیئر اور جان کیٹس کے معیار کا شاعر مانتے ہیں. علامہ اقبال کے استاد مانا جاتا ہے اس کو. اور یہ بھی ایک مشہور وہ ہے بات ہے کہ اگر علامہ اقبال صاحب پہ یہ کوئی ثابت کرتا کہ ایک لفظ ان کو بھی پشتو کا آتا تو یہ ڈائریکٹ لوگ کہتے کہ یہ اس نے جتنی بھی پوئٹری کی ہے نا یہ خوشحال خان کی کاپی ہے ٹرانسلیشن ہے اردو میں. یعنی اتنا بڑا وہ. اور نور الامین صاحب ہمارے ایک بڑا دانشور ہے. وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی سے کوئی لڑکی آ گئی خوشحال خان کے مزار دیکھنے. تو ایک لڑکی اتر گئی اپنے وین سے یا جو گاڑی ہے اور کہا کہ یہ خوشحال کا مزار ہے. ہائے اقبال کا استاد اور اسی حال میں پڑا ہے. السلام علیکم ایوری ون. ٹی ایس آر کی ایک نئی ایپیسوڈ کے ساتھ میں ہوں روشنا ضمیر. امید کرتے ہیں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک خیر و عافیت سے ہوں گے. آپ کو پتہ ہے کہ ٹی ایس آر میں ہمارے پاس مختلف واک آف لائف سے گیسٹ آتے ہیں اور ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ یا تو آپ کو انٹرٹین کریں یا آپ کو کوئی اچھا میسج پہنچائیں یا پھر یہ کریں کہ جو بھی آپ کے ارد گرد ہیپننگز ہو رہی ہیں کم از کم اس سے آپ کو ضرور آگاہ رکھیں. اور وہ باتیں ہوتی ہیں جو کسی اور پلیٹ فارم پہ نہیں ہو سکتی. ڈیفینیٹلی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ آپ تک وہ چیزیں لے کے آئیں جو کہ بہت ہی ایکسکلوسیو ہوں اور کسی اور پلیٹ فارم پہ نہ ہو رہے ہوں تاکہ ہمارا جو ایکسکلوسیو کا کانٹینٹ ہے وہ اسی طریقے سے ایکسکلوسیو ہی رہے اور آپ اس چیز کو انجوائے کریں. ہمیں ہمارے جتنے بھی سوشل میڈیا پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر آپ ہمارا جو ٹی ایس آر کا پوڈ کاسٹ ہے وہ ضرور دیکھا کریں اور ساتھ ساتھ فیڈ بیک بھی دیا کریں کیونکہ آپ کا فیڈ بیک جو ہے وہ ہماری انرجی ڈبل ٹرپل بلکہ اس سے بھی زیادہ کر دیتا ہے. آج کے جو گیسٹ ہیں وہ آپ کی انرجی اسی طریقے سے زیادہ کرنے والے ہیں کیونکہ آپ ان کو مختلف پلیٹ فارمز پہ دیکھتے ہوں گے چاہے وہ ٹی وی چینلز ہیں چاہے وہ سوشل میڈیا ہے جس میں فیس بک ٹویٹر ٹک ٹاک اور یوٹیوب شامل ہیں. فیس بک پہ اگر میں بولوں تو ان کی 1.6 ملین کی فالوورشپ ہے اور وہ جو فالوئنگ ہے وہ ان کو دیکھتی بھی ہے. اور کے پی کے جتنے بھی لوگ ہیں یعنی خیبر پختونخوا کی جتنی بھی عوام ہے بلا شبہ ان کو پتہ ہوگا کہ آج کس کی بات ہو رہی ہے. آج بات ہو رہی ہے جی ایسی شخصیت کی جو کہ جرنلسٹ بھی ہیں شاعر بھی ہیں اور ان کے ساتھ بہت سارے اور ٹیگز بھی جڑے ہیں. لیکن ان سے بات کریں گے اور پتہ کریں گے کہ اور کیا کیا کرتے ہیں اور ان کی کیا کیا خصوصیات ہیں. تو سارا اگر کچھ میں بتا دوں گی تو پیچھے کیا رہ جائے گا. تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں تھوڑا سا اور ایکسپلور کرتے ہیں کہ ان کی شخصیت کے کیا کیا اور پہلو ہیں. بات کریں جی ہم افسر افغان کی. سب سے پہلے بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. کیسے آپ؟ بہت شکریہ روشنا. اور آپ نے باتوں کی بات کی اور شاعر کی بات بھی کی تو یہاں سے شروع کرتے ہیں کہ سنا ہے
بولے تو باتوں سے پھول جڑتے ہیں. یہ بات ہے تو چلو بات کر کے دیکھتے ہیں. کیا بہرحال بات کر کے دیکھتے ہیں. میں شکر گزار بھی ہوں اور خوش بھی ہوں کہ ایک ایسے پوڈ کاسٹ کا حصہ میں بن رہا ہوں کہ یہاں پہ معیار بھی ہے اور جرنلسٹک ایتھکس بھی ہے. بہت شکریہ ایک بار پھر سے ہمیں وقت دینے کے لیے. افسر افغان صاحب, پہلا سوال میرا یہ ہوگا کہ آپ کی وجہ شہرت کیا ہے, صحافت, ٹپا یا شاعری؟ I must say that is infotainment. میں being a journalist میں شروع میں چونکہ بیک گراؤنڈ جرنلزم ہے, پشاور یونیورسٹی سے میں نے جرنلزم کیا, اس کے ساتھ میں نے پشتو لٹریچر میں ماسٹرز بھی کیا. لیکن بعد میں جا کے جو وجہ شہرت بنی وہ پشتو فوک جو ٹپا ہے اس سے وجہ شہرت. حقیقت یہ ہے اگرچہ میں سٹیزن جرنلزم بھی کرتا رہا ایک عمر دراز تک, ابھی بھی کر رہا ہوں. اس کے ساتھ یہاں خیبر پختونخوا میں جتنے بھی ریجنل ٹیلی ویژنز ہیں مختلف, میں وہاں پہ مارننگ شوز بھی کر چکا ہوں, نیوز بھی کر چکا ہوں, رپورٹنگ بھی کر چکا ہوں. لیکن بیسک جو وجہ شہرت ہے وہ پشتو کے یہ فوک ٹپا ہے, کیونکہ یونیورسٹی کے میدان سے ہو کے اور پھر مختلف ٹی وی چینلز پہ جا کے. لیکن اس کے ساتھ وہ کیا کہتے ہیں کہ آرٹ میں جرنلزم کا تڑکا, تو یہ تڑکا ملا کے نا تو وجہ شہرت یہ بن گیا. بہترین. اچھا, بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا ہے یا جو پشتون کلچر ہے اس میں ٹپے کا ریوائول آپ نے کیا ہے, کیا یہ بات درست ہے؟ یہ بالکل, میں تو اگر یہ دعوے کے ساتھ کہوں گا تو یہ تھوڑا آڈ لگے گا, اچھا نہیں لگتا نا. اپنا کیا ہے اپنے منہ میاں مٹو, ہاں تو یہ بڑا مجھے اچھا نہیں لگتا. لیکن ہاں اگر جوانوں میں یونیورسٹی کے دروازے سے کسی نے ایک شعوری طور پر کوشش کی ہے اور اس میں ایک معیار, انٹلیکچوئل ڈیپتھ, سارے چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے, کیونکہ لاسٹ ٹائم اس طرح لوگ بھی آ گئے نا کہ ہمارے کلچر کو بڑے خطرناک انداز سے پاؤ تلے رون ڈالا. تو میں نے ایک شعوری طور پر معیار کے ساتھ اگر ٹپے کی ریوائول کے لیے جوانوں میں ایک شعور, ایک آگاہی پیدا کی ہے تو شاید یہ کریڈٹ میں اگر لے لوں تو ٹھیک ہوگا. ادروائز ٹپے کے لیے ہمارے چشتی چمن جان سے لے کے ہارون بادشاہ تک بہت سارے لوگوں نے کام کیے, کیونکہ یہ ہمارے بڑے ہیں, لیجنڈ ہے, لیونگ لیجنڈ ہے, تو وہ کریڈٹ ان لوگوں کو جاتی ہے. لیکن پھر یونیورسٹی میں نوجوانوں میں ٹپے کے لیے پیار محبت بکیرنا, محبت پیدا کرنا اور لوگوں کو ایک کریج اور کانفیڈنس کے ساتھ. پتہ ہے روشنا, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, لوگ جب میرے عمر کے لوگ یا نوجوان جب یہ یونیورسٹی میں یہ ٹپے شپے کیا کرتے تھے یا گیت گاتے تھے یا پوئٹری, تو یہ لوگ ڈر کے یہ کیا کرتے تھے, ڈیفینسو انداز میں کیا کرتے تھے. ان کو لگتا تھا بڑی پرانی ٹریڈیشنل ہے, اور دوسرے لوگ ڈر بھی جاتے تھے نا. پشتو میں کبھی کبھار میں معذرت خواہ, لیکن لوگ ان کو ڈم کیا کہا کرتے تھے کہ یہ لوگ ڈم توپ کی طرف جاتے, تو لوگ ڈرتے تھے. تو میں نے کیا آپ نے جو بات کی نا کوسچن سے ریلیٹڈ, میں نے صرف ایک اعتماد اور کانفیڈنس کے ساتھ بڑے دلیرانہ انداز میں آگے گیا. میں ڈیفینس سے ہو کے نہیں گیا, میں نے ایک اٹیک کی طرح میں نے کہا یہ ہماری فوک ہے, ہماری روایت ہے, اس میں ڈیپتھ ہے, اس میں کلچر ہے, اس میں نفسیات ہے, اس میں جمالیات ہے. اور اس لوگوں کو سمجھا بھی, میں نے ٹائم ٹو ٹائم لوگوں کو سمجھایا بھی کہ یہ کوئی عام کام نہیں ہے, میں کوئی ایکسیڈنٹل نہیں آیا ہوں, میں انٹینشنلی آیا ہوں. تو یہ کریڈٹ اگر میں لے لوں تو ٹھیک ہے, ادروائز ٹپے کے لیے بہت سارے استاد لوگ کام کرتے ہیں. آپ کریڈٹ لے رہے ہیں تو ہم چاہیں گے کہ کریڈٹ آپ کو دیں. آپ نے بات کی پشتون کلچر جو ہے وہ دوسرے طریقے سے دکھایا جاتا ہے, اور آپ نے اس پہ کہا کہ معذرت خانہ طریقے سے کہ غلط طریقے سے بھی دکھایا جاتا ہے. اگر آپ دیکھتے ہیں پاکستانی ڈراماز کو, ٹھیک ہے, ان میں اگر آپ دیکھتے ہیں تو پشتون کلچر کو کچھ, جب میں دیکھتی ہوں ڈراماز کے بعد میں وہ آتی ہیں پوسٹ آتی ہیں, اس پہ لکھا ہوتا ہے کہ نہیں یہ ہمارا کلچر نہیں ہے, لیکن اس کو ہمارے ساتھ ایسوسیٹ کیا. اس چیز کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ یہ برشنا, دس از آلسو اے ڈیپ ڈاؤن کویسچن نا. یہ ایک بہت زیادہ اس پہ بولا جاتا ہے, کتابیں اس پہ لکھ سکتے ہیں ہم. کہنے کا مطلب یہ ہے برشنا کہ یہ تاریخی طور پر ایک انتہائی زیادتی ہو گئی ہے ہمارے ساتھ. اگر آپ تاریخ اٹھائے نا, پھر روخان بابا سے لے کے جو کہ ہمارا ایک بہت بڑا کیریکٹر رہا, ہیرو رہا, وہاں سے لے کے اور باچا خان بابا تک, میں نیشنلسٹ ہوں. میں مطلب این پی میں نہیں ہوں, لیکن میں نیشنلسٹ ہوں بیسیکلی. اپنے دھرتی سے, اپنے مٹی سے ایک محبت ہے. تو پھر روخان بابا سے لے کے پھر خوشحال خان بابا سے ہو کے باچا خان بابا تک پشتونوں کا ایک واضح کردار رہا. بدقسمتی یہ ہے کتابوں میں بھی ہمیں ایک جھوٹ پڑھایا جاتا ہے, نصاب میں بھی. اور لاسٹ ٹائم میں فیس بک پہ ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا, بڑا مزہ آیا. ایک استاد تھے خیبر پختونخوا کے, اس نے کہا کہ اگر میری تنخواہ میں اضافہ نہیں کیا گیا نا, میں بچوں کو صحیح مشرت علوم بتاؤں گا, حقیقی مشرت علوم پڑھاؤں گا. پھر تو ہمیں شروع ہی سے, تو پھر
یہ سلسلہ آتا رہا اور پھر جتنے بھی ہمارے اس ملک کے اور اسپیشلی اٹک پار کے جو رائٹرز ہیں نا اس نے بھی بڑے عجیب و غریب انداز سے ہمیں پریزنٹ کیا, ہمیں پیش کیا. ورنہ آپ جائے ہمارا کلچر دیکھے, رباب دیکھے, ستار دیکھے, پیار محبت دیکھے, اور اسپیشلی عورتوں کے ساتھ جو صحیح برتاؤ ہے, جو حقیقی برتاؤ ہے, آپ وہ دیکھے. ایک جو میں آپ کو ایک مثال کے طور پر بتاؤں گا, سعد اللہ جان برق ہمارا ایک انتہائی بہت بڑا رائٹر ہے, انٹلیکچوئل ہے, اور پاکستان کے سطح پہ کبھی کبھار جو انٹرنیشنل ڈیبیٹ ہوا کرتے تھے نا اس کو ایز اے جج وہاں پہ بلایا جاتا تھا. سعد اللہ جان برق صاحب اپنے ایک کتاب میں لکھتے ہیں کہ سورا جو کلچر ہے, سورا پشتونوں کا, یہ ایک انتہائی مشہور کلچر ہے اور لوگوں نے بڑے غلط انداز سے اس کو پورٹرے کیا ہے. اس نے کہا کہ سورا کا مطلب ہے کسی کو ڈولی میں بٹھا کے کندھوں پہ اپنے گھر لے کے جانا. سورا اس کو پشتو میں کہتے کہ پوگئی سور راوٹ. وہ اس کے لیے لکھتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ جب آپ نے کسی کے ساتھ آپ کی لڑائی ہو گئی اور پھر آپ بدلہ لیتے ہیں تو آپ اپنی بیٹی یا بہن کو سورا میں دیتے ہیں, بدلے میں دیتے ہیں, وٹا سٹا جو پنجابی وہ کہتے ہیں کہ آپ اسی طرح لیتے ہیں. لیکن ہمارے پشتون کلچر میں لڑائی تو یہ نیچر عمل ہے, آدم سے لے کے ابھی تک یہ ہوتا رہتا ہے معاشروں میں. تو کہتے ہیں کہ اگر کوئی لڑائی ہو بھی گئی خدا نخواستہ تو اس لڑائی کو ختم کرنے کے لیے, پیار محبت کے رشتے جوڑنے کے لیے ایک اچھے انداز میں آپ جاتے ہیں, رسپیکٹ کی بنیاد پہ آپ وہاں پہ رشتہ کرتے ہیں. وہ جھگڑا, وہ خون, وہ نفرت آپ پیار سے ختم کر دیتے رشتہ داری میں, اور اس کو پھر کندھوں پہ اٹھا کے, سورا اسے کہتے ہیں کہ اپنے ڈولی میں کندھوں پہ اٹھا کے محبت کی طرح اس کو لے کے آتے ہیں. پھر وہاں پہ اس کی رسپیکٹ, اس کی عزت, اس لڑکی کے پھر خصوصی طور پر رسپیکٹ کیا جاتا ہے اس دوسرے گھر میں. اور ایک طرف وہ جھگڑا کہ دشمنی, دوسری طرف ماموں بن جاتے ہیں, پھر اسی گھر کے لوگ پھر ماموں بن جاتے ہیں ایک دوسرے کے. تو کہتے ہیں کہ یہ ایک بہترین کلچر ہے کہ کسی خطرناک جھگڑے کو, کسی خون بلڈ شیڈ کو محبت کی راستے پہ ختم کرنا بہترین. تو دیکھیے یہ ہمارا کلچر رہا, لیکن پھر لوگوں نے اس کو عجیب و غریب انداز میں. افغان صاحب میں یہ نہیں کہوں گی کہ ٹھیک ہے لوگوں نے تو جو کرنا تھا وہ کرنا, کیا اس میں ہماری اپنی غلطی نہیں ہے, پشتونوں کی اپنی غلطی نہیں ہے کہ آپ نے اپنے کلچر کو اتنا دکھایا ہی نہیں, اس لیے دوسروں نے اس کا فائدہ اٹھایا اور جیسے انہوں نے چاہا ویسے انہوں نے دکھا دیا. دیکھیے جی پھر یہ بات آ کے نا, ہم نے وہ ایک مشہور کہانی ہے کہ جب کسی کنویں میں کتا گرا ہونا تو آپ نے پانی نہیں نکالنا, آپ نے اس سے کتا نکالنا ہے. جو بیسک چیز ہے نا, جو مسئلہ کہاں سے, دیکھیے جی کچھ پچھلے 75-76 سالوں سے ہم ایک ریاست میں رہ رہے ہیں اور ہم پیار بھی کرتے ہیں اس ملک سے, نیشنلٹی بھی ہے, دنیا بھر میں گھومتے پھرتے اسی پاسپورٹ کے ساتھ, اسی شناختی کارڈ کے ساتھ. لیکن پچھلے 75 سالوں سے آپ یقین کیجئے نہ اس ریاست یا اس ملک کے نصاب میں ہوں, نہ میرا کوئی ہیرو ہے, نہ میرا کوئی کلچر ہے. میں بچہ ہوا کرتا تھا, ہمیں قائد اعظم صاحب پڑھایا جاتا تھا, ہم پھر بھی رسپیکٹ کرتے. ہمیں یہ پتہ نہیں کہ شیر شاہ سوری کون ہے, باچا خان کون ہے, خوشحال خان کون ہے, ان لوگوں نے کیا کچھ کیا ہے اس ریجن کے لیے. خوشحال خان بابا آپ یقین کیجئے روشنا, وہ ٹرانسلیٹ کیا جاتا ہے مختلف لینگویجز میں, اور لوگ اس کو شیکسپیئر اور جان کیٹس کے معیار کا شاعر مانتے ہیں, علامہ اقبال کے استاد مانا جاتا ہے اس کو. اور یہ بھی ایک مشہور وہ ہے بات ہے کہ اگر علامہ اقبال صاحب پہ یہ کوئی ثابت کرتا کہ ایک لفظ ان کو بھی پشتو کا آتا تو یہ ڈائریکٹ لوگ کہتے کہ یہ اس نے جتنی بھی پوئٹری کی ہے نا یہ خوشحال خان کی کاپی ہے, ٹرانسلیشن ہے اردو میں, یعنی اتنا بڑا وہ. اور نور الامین صاحب ہمارے ایک بڑا دانشور ہے, وہ کہتے تھے کہ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ پنجاب یونیورسٹی سے کوئی لڑکی آ گئی خوشحال خان کے مزار دیکھنے. تو ایک لڑکی اتر گئی اپنے وین سے یا جو گاڑی ہے اور کہا کہ یہ خوشحال کا مزار ہے, ہائے اقبال کا استاد اور اسی حال میں پڑا ہے. کہنے کا مطلب یہ ہے روشنا کہ آپ کہتے ہیں کہ اس میں ہماری کوئی, دیکھیے اگر آپ کے ہاں اسکول نہ ہو, انفراسٹرکچر نہ ہو, ایونٹس نہ ہو, کتاب نہ ہو, نصاب نہ ہو, اور آپ مسلسل ایک آپ کو اندھیرے میں دھکیلا جائے تو پھر آپ نے کرنا کیا, آپ کہاں سے گرو کریں گے, آپ کہاں سے گرو کریں گے. اچھا یہاں پہ نا ایک چیز مجھے پلس پوائنٹ بھی لگتا ہے, آپ دیکھیں ڈفرینٹ کلچرز ہیں, ٹھیک ہے, یا پھر مختلف زبانوں کے لوگ جو ہیں وہ اپنی زبان چھوڑتے جا رہے ہیں. جیسے اگر میں پنجاب کا بولوں تو بہت سارے پنجابی اگر آتے ہیں, ڈیفینیٹلی ہمارے بھائی ہیں وہ بھی, لیکن جب وہ شہروں کی طرف آتے ہیں تو ان کو تھوڑا جھجک ہوتی ہے کہ ہم پنجابی نہ بولیں, ہم اردو بولیں یا انگلش بولیں. 2 پٹھان میں نے جہاں بھی دیکھے ہیں وہ کوئی اور زبان نہیں بولیں گے, وہ پشتو ہی بولیں گے. کیا اس کی کیا ریزن ہے کہ پشتو جو کلچر ہے یا جو پشتو زبان ہے وہ
کہیں پہ ڈاؤن فال کی طرف نہیں جا رہی بلکہ جو اس کی جگہ ہے وہ اس نے کیپچر کی ہوئی ہے. روشنا بی بی ایک بات آپ ذہن میں رکھ لیں, جب بھی ہم مادری زبان کی بات کرتے ہیں نا, یہ لوگ اسی طرح ہم لیتے ہیں کہ ہم صرف پشتو کی بات کرتے ہیں. مادری زبان جہاں پہ بھی ہے, چاہے یہ امریکہ میں ہے, یہ لاس اینجلس میں ہے, یہ پھر سڈنی میں ہے, یا آسٹریلیا میں ہے, یا پنجاب میں ہے, یا خیبر پختونخوا میں, دنیا میں انٹلیکچوئل اس پہ متفق ہے کہ سب سے خطرناک جبر ظلم یہ ہے کہ آپ کسی سے اس کی ماں کی زبان چھین لیں. یہ صرف زبان نہیں ہے, آپ دیکھ لیں روشنا, یہ ایک کلچر ہے, ایک ہسٹری ہے, ایک اٹیچمنٹ ہے, آئیڈینٹی ہے, تشخص ہے, یہ سارا کچھ آپ چھین رہے اس سے. اور پھر آپ مجھے چاہے یہ پوری دنیا دے دے, لیکن ماں کی زبان آپ مجھ سے چھین لے, جو پشتو میں ہم کہتے ہیں اللہ ہو شلے للوشا سمرخو گواز دا مور دے, یا جو بھی لوریا ہے مختلف زبانوں میں نا, یقین کیجئے دنیا میں خطرناک ظلم اور جبر یہ ہے کہ آپ کسی کو سپوکیٹ کرتے ہیں. دیکھیے اب اگر میں پشتو میں شروع ہو جاؤں نا تو آپ بھی دنگ رہ جائے گی, یہ جو لوگ ریکارڈنگ کر رہے ہیں یہ بھی حیران ہو جائیں گے, کیونکہ اس پہ کمانڈ ہے, مادری زبان ہے, میں ایکسپریس کر سکتا ہوں اپنے سارے فیلنگس. تو یہ پنجابی بھائیوں سے بھی ریکویسٹ ہے, سندھی بلتی جو بھی ہے, کبھی بھی اس پہ آپ نے شرمانا نہیں ہے, ہیزیٹیٹ نہیں فیل کرنا ہے, جدھر بھی آپ جائے اپنے زبان کے ساتھ جائے. اور دس از واٹ کالڈ ڈائیورسٹی. یہ ایک نیچرل فینامنا ہے. جب قدرت نے, فطرت نے آپ کو ایک زبان دی ہے, ایک کلچر دی ہے, کیوں آپ خواہ فطرت کے ضد پہ جا رہے ہیں, کیوں آپ خواہ نیچر کو چیلنج کر رہے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو کوشچن آپ نے جو کیا کہ ہر کسی کو اپنی زبان اون کرنا ہے. کیونکہ دیکھیے زبان اپنا کلچر, یہ ساری چیزیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا کلچر جو ہے یہ بھی آپ کا ماں ہے, زبان بھی ماں ہے, اور آپ کی جو مٹی ہے دھرتی یہ آپ کا ماں ہے. آپ کا ماں جس انداز میں بھی ہو, چاہے اس کی آنکھ ہے یا نہیں, بال ہے یا نہیں, وہ چھوٹی ہے وہ موٹی ہے, تو کوئی اپنے ماں کو ڈس اون کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا. اسی طرح ہم نے فیل کرنا ہے, یہ زبان عام چیز نہیں ہے. اور پھر پشتو زبان پہ آتے ہیں. پشتو تو پھر زبانوں میں زبان نہیں ہے, یہ فل کوڈ آف کنڈکٹ ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ ایک انگریز دوسرے انگریز سے کہتے کہ آپ کے ساتھ میری انگریزی ہے, یا انگریزی کی وجہ سے میں آ گیا. ہم کہتے کہ پختو دا وجہ دلر عالمہ, پشتون ولی کی وجہ سے میں آیا ہوں, یہ پشتون ولی ہے اور میں آپ کے ساتھ پختو کروں گا. تو یہ فل کوڈ آف کنڈکٹ ہے, اس میں ایک ڈپتھ ہے, یہ صرف زبان نہیں ہے. دیکھو جب کوئی غلط کام کرتا ہے نا, ہمارے ہم کہتے ہیں کہ ڈیر بے پختو کار دے کو, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ صرف زبان نہیں ہے, بے پختو کار. پھر یہ ڈیپ ڈاؤن اس میں بہت ساری چیزیں. اچھا ANP کا آپ نے ذکر کیا, بہت سارے لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ آپ ANP سے افیلیٹڈ ہیں, دوسری طرف آپ جرنلسٹ بھی ہیں. تو یہ چیزیں نا تھوڑی سی اس میں آتی ہیں, کانفلکٹ میں آتی ہے کہ جرنلسٹ کسی بھی پارٹی کے ساتھ ٹلٹیڈ نہیں ہوتا. آج کل ہم دیکھ رہے ہیں بہت سارے جرنلسٹ ٹلٹیڈ بھی نظر آ رہے ہیں, کوئی ایک پارٹی میں کوئی دوسری پارٹی میں. کیا آپ ANP کے ساتھ ایسوسیٹڈ ہیں, کیونکہ بہت سارے ایونٹس آپ ان کے ہوسٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں؟ ہاں, وہ کیا ہے کہ لوگ تو لوگ ہیں, لوگوں کی طرح دیکھتے ہیں. ایک ہم ہے اسے بچوں کی طرح دیکھتے ہیں. ہم کو لوگوں نے لکڑہارا سمجھ رکھا ہے, ہم تو پیڑوں کو پرندوں کی طرح دیکھتے ہیں. یہ تو لوگوں نے ہمیں لکڑہارا سمجھ رکھا ہے نا. اب نرائی کیا ہے ابھی میں بتانے لگا. دیکھیے جی, میں اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بینگ دا سن آف دس سائل, بینگ اے پشتون افغان سن, میں نیشنلسٹ ہوں. نیشنلسٹ اس بندے کو کہا جاتا ہے جو اپنے دھرتی ماں سے, اپنی مٹی سے محبت رکھتا ہو, ان کے کھیتوں سے, ان کے پھلوں سے, ان کے آب و ہوا سے, جو بھی ہے, یہ نیشنلسٹ ہے. اور پھر جو آپ جس کو نیشنلے کہا جاتا ہے یا ANP, دیکھیے میں نیشنلسٹ ہوں اور ANP کا جو نیریٹو ہے وہ بھی نیشنلزم پہ بیسڈ ہے. تو یہاں لوگ اس طرح سوچتے ہیں کہ میں کوئی ڈائریکٹ ANP میں ہوں. جرنلزم میں اگر آپ ANP میں ہے یا PTI میں ہے یا PPP میں ہے تو پھر آپ جرنلسٹ پھر نہیں ہے. ہاں نہیں ہے, کیونکہ جرنلزم میں آپ نے بیلنس رائے دینا ہے, انبائسڈ ہو کے آپ نے جانا ہے, آپ نے کسی کی طرف ٹلٹ بھی نہیں ہونا ہے. ہاں آپ اپنا رائے دے سکتے ہیں, تجویز دے سکتے ہیں, ایک اوپینین آپ بنا سکتے ہیں, لیکن آپ نے کسی کے ساتھ کڑا نہیں ہونا ہے. تو یہ میں واضح کر دوں, شاید آپ کی پوڈ کاسٹ پہ لوگ سمجھ جائے کہ میں ANP میں نہیں ہوں, میں نیشنلسٹ ہوں. میں اپنے دھرتی کے ساتھ کھڑا ہوں, اپنے لوگوں کے ساتھ کھڑا ہوں. وہاں پہ جو ظلم ہے, جبر ہے, بے انصافی ہے, میں سٹیزن جرنلزم کے تھرو اس کو اپنے سوشل میڈیا کے اوپر اس پہ کام کرتا ہوں. بہت بہترین جواب. اچھا تھوڑی سی آگے اس سے بڑھیں گے, اور ایک اور سوال جو اس میں آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ اگر ہم پاکستان تحریک انصاف کی بات کرتے ہیں تو بہت سارے لوگ یہ بولتے ہیں کہ پاکستان تحریک انصاف جو ہے وہ پٹھانوں کی پارٹی ہے یا پشتونوں کی پارٹی ہے. ٹھیک ہے, کیا آپ اس چیز سے اتفاق کرتے ہیں کہ
پاکستان تحریک انصاف کی جو واحد پہچان ہے وہ یہی ہے کہ وہ خیبر پختونخوا سے ہیں اور وہ وہیں پہ لیڈ کر رہے ہیں اور وہ وہیں پہ اپنی حکومت بنا رہے ہیں. لگتا تو اس طرح ہے کہ کوئی پچھلے 11 سالوں سے وہاں پہ وہ مسلط ہے ہم پہ اور ہم پٹھان تھوڑے جذباتی لوگ بھی ہیں نا, جو بھی ہمیں مطلب جذباتی طور پر ہمیں وہ ایک پیدا کر سکتے ہیں تو پھر ہم اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتے ہیں, جوش دلا دیتے ہیں. ہم کبھی کبھار ہوش کے بجائے جوش پہ اتر آتے ہیں نا, اور ہمیں وہ لیڈر پسند ہوتا ہے جو کہتے ہیں کہ مارو, یہاں پہ جاؤ, وہاں پہ جاؤ. میں اس ایگریسو ہاں میں اس کلچر کا تھوڑا خلاف ہوں, کیونکہ دس از دا نیڈ آف 21st سینچری کہ ابھی ہم نے جوش کی جگہ ہاں مائنڈ گیم, ہوش پہ آنا ہے, عقل کی بنیاد پہ ہم نے. اور یہ جو مہذب لوگ ہوتے ہیں نا وہ عقل کی بنیاد پہ ٹیبل ٹاک ڈائلاگ قلم کی جنگ وہ لڑتے ہیں, وہ کبھی بھی جوش پہ اتر نہیں آتے. تو پٹھان تھوڑے جوشیلے ہیں, اور یہ بھی ایک انجینئرڈ گیم ہے پٹھانوں کے ساتھ کہ ان لوگوں کو اندھیروں میں رکھو, وہاں پہ اس طرح ایکٹیویٹی نہ ہو کہ ان لوگوں کا مائنڈ جو ہے وہ کھل جائے, یہ تھوڑا انلائٹن ہو جائے, یہ لوگ دنیا دے کے ایکسپوجر ان لوگوں کا ہو. تو اسی چیز کو ایکسپلائٹ کر کے مختلف پھر ہمیں جو جوشیلے لوگ ہیں جو ہمیں اس طرح جو اس کا غلط فائدہ اٹھایا ایگزیکٹلی ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ بیچارے جو ہے وہ صابر صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ایک بہت بڑا پوئٹ رہا کہ یہ لوگ ناخبر ہے, ان کو ہم کبھی بھی ان کو گنہگار نہیں ٹھہرا سکتے. جو بندہ ناخبر ہو, جو جس بندے کو پتہ نہ ہو, پھر قرآن میں بھی فرمایا گیا ہے کہ کیا علم والے اور بے علم جو ہے وہ برابر ہے. جب یہ لوگ تھوڑے بہت ان لوگوں کا ایکسپوجر ہو, باہر دیکھے دنیا کہاں سے کہاں گئی, تو پھر یہ لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے. تو اسی وجہ سے ہم تھوڑے وہاں پہ کنیکٹڈ ہیں. آؤٹ آف دا باکس ہماری تھنکنگ گئی. آؤٹ آف دا باکس. افغان صاحب آپ نے کہا جو لوگ جوشیلے ہو جاتے ہیں, پٹھان جو ہے بڑے جذباتی ہو جاتے ہیں, جلدی جوشیلے ہو جاتے ہیں, اور ان کو وہ لیڈر چاہیے ہوتا ہے جو اونچی آواز میں بات کرے یا ایگریسو ہو کے بات کرے. ٹھیک ہے, ایک اور چیز جو آج کل سامنے آنے والی ہے, بلکہ اکتوبر کا مہینہ چل رہا ہے اور پچھلے 3 مہینوں سے اس کا ذکر بھی ہو رہا ہے, بہت ساری کیمپینز بھی اس کے لیے چل رہی ہیں, وہ ہے 11 اکتوبر کا عوامی جرگہ جو کہ پی ٹی ایم کی طرف سے ہونے والا ہے. کیا سمجھتے ہیں کہ کیا یہ جو جرگہ ہے یہ پاکستان کے جتنے بھی پشتونز ہیں ان کے مسائل کا حل ہوگا, اور کیا آپ اس کو سپورٹ کرتے ہیں؟ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو پشتون تحفظ مومنٹ ہے یہ پی ٹی ایم ہے, یہ ذرا یہ ریاست نے اس کو بڑا ٹف ٹائم بھی دیا ہے اس کو, اور تھوڑا ایک اور اینگل سے لیتے ہیں ریاست کو. آئی ڈونٹ نو, ایک ڈر ہے کہ یہ کوئی خطرناک لوگ ہے یا کوئی ظالم جابر لوگ ہے. میں جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, منظور پشتین صاحب سے بھی 1-2 دفعہ ملاقاتیں ہو گئی ہے ایک ایونٹ 2 میں, جہاں تک میں ان کو جانتا ہوں یا سنتا ہوں یا سوشل میڈیا پہ فالو کرتا ہوں. ادروائز نہ میں اس طرح ایکٹیولی پے ٹی ایم کا حصہ رہا, کیونکہ بینگ اے جرنلسٹ ہم اسی طرح نہیں کر سکتے نا, بالکل ایسے ہی ایک بیلنس رپورٹنگ کرنا. تو وہ یہ بھی میں کہوں گا کہ خدا کو حاضر ناظر جان کے اپنے ضمیر کی حقیقی آواز کر کے میں یہ بتاتا ہوں کہ آج کل کے دور میں جو پشتونوں کا ایک حقیقی معنوں میں انڈیجنسلی یا لوکلی اگر کوئی تحریک ہے یا صحیح معنوں میں پشتونوں کو ریپریزنٹیشن اس کی ہے یا ریپریزنٹ کرتے ہیں, تو یقین کیجئے یہ پشتون تحفظ مومنٹ ہے. دیکھیے یہ نہ مسیح تحفظ مومنٹ ہے, نہ یوسف زئی تحفظ مومنٹ ہے, نہ XYZ, یہ پشتون تحفظ مومنٹ ہے, اور ایگزیکٹلی یونٹی کے لیے. اور اب جا کے دیکھ لے, پڑھ لے, ان کا جو مین لیڈرشپ ہے منظور پشتین سے لے کے اور جو حاجی عبدالصمد صاحب ہے اور لوگ, ان کی ایک ایک بیان اٹھا کے پڑھ کے دیکھ لے. اگر آپ میں شعور ہے, عقل ہے, اور جو میں نے قرآن کی بات کی کہ کیا جو کیا ہے سمجھنے والے اور نہ سمجھنے والے میں فرق ہے, وہ لوگ جو سمجھ سکتے ہیں, غور کر سکتے ہیں, دیکھتے ہیں, تو اگر آپ میں تھوڑا بہت وہ نو ہاؤ ہے اور ایک درد ہے اور آپ جاگے ضمیر کے مالک ہو, تو یقین کیجئے اس میں آپ کو کوئی اس طرح نہیں لگے گا کہ یا یہ ریاست کے خلاف لوگ ہیں یا کوئی ملک کو توڑ رہے ہیں یا کوئی اور چیز بنا رہے. وہ لوگ صرف پشتونوں کے حقوق کے لیے بڑے اچھے انداز میں ریسرچ بیسڈ, شانگلہ سے لے کے سرائے نورنگ تک ایک ایک چیز پہ ان لوگوں کا ریسرچ ہے, کمانڈ ہے, کیونکہ وہ لوگ وہاں کے لوکل ہے, گھومتے پھرتے ہیں, ایک ایک چیز کے عین شاہدین ہے وہ لوگ. اچھا, میں یہ بھی کہنا چاہوں گی کہ اگر آپ اس طرح سے پشتونوں کے لیے بول رہے ہیں تو وائی ناٹ ٹو کم ان گورنمنٹ, اور اس کے بعد ایک پراپر چینل کے تھرو, ایک پراپر پلیٹ فارم کے تھرو بولا جائے. تو یہ بھی ایک بدقسمتی ہے, گورنمنٹ ہے کہاں پہ, اور یہاں پہ جو بھی بندہ پارلیمان آ جاتا ہے, بہت سارے ہم نے دیکھ لیے ہیں نا, پارلیمان آ کے وہ لوگ وہ نہیں پھر رہتے اس طرح کے ریپرزنٹیشن. ایگزیکٹلی, وہ لوگ پھر آ کے مصلحتوں کے شکار بن جاتے ہیں. وہ بات جو گراؤنڈ پہ کرتے ہیں, ووٹ لینے کے وقت کرتے ہیں, اور جو لوگوں کو وہاں پہ متاثر کرتے ہیں, انفلوئنس کرتے ہیں, پارلیمان میں آ کے ایک دم بدل ہو جاتے ہیں.
بہت سارے لوگوں کو ہم نے دیکھ لیا. اور پھر اگر ایک دو یہاں پہ بات کرتے بھی ہے تو یا تو وہ پارلیمنٹ سے آؤٹ ہے یا تو وہ کسٹڈی میں ہے. تو کیا یہ کہنا درست ہوگا کہ جب آپ ایک عہدے پہ نہیں آتے, آپ پارلیمان میں نہیں آتے, تو آپ کو لگتا ہے کہ شاید چیزیں مختلف ہیں, لیکن جب آپ آتے ہیں تو آپ کو پھر گراؤنڈ ریالٹیز کا پتہ چلتا ہے کہ یہاں پہ کیا کیا چیزیں ہیں جو کہ آپ کو فیس کرنی ہیں؟ دیکھیے گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہے. گراؤنڈ ریالٹیز وہ ہے جو ریاست کا بیانیہ ہے, جو یہ لوگ بناتے ہیں. اور میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں, دیکھیے آپ کبھی انسانوں کو, کریٹیو مائنڈ کو آپ ڈکٹیٹ نہیں کر سکتے. گراؤنڈ ریالٹیز کہاں سے آتے ہیں؟ یہ تو اوپر سے کوئی نازل نہیں ہوتا نا, یہ تو لوگ یہ بناتے ہیں. نیریٹو بلڈنگ آپ کہنا چاہ رہے ہیں. ایگزیکٹلی, نیریٹو بلڈنگ. تو نیریٹو بلڈنگ میں اگر لے مین کا, اگر عام بندے کا, اگر عوام کا رائے نہ ہو تو یہ نہ کوئی نیریٹو ہے, نہ کوئی بیانیہ ہے, اور نہ کوئی یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی مختلف چل رہا ہے. دیکھیے دنیا کی ترقی کا راز جو ہے نا روشنا, آپ تاریخ اٹھا کے دیکھ لے, تھوڑا بہت میں ہسٹری پڑھ چکا ہوں. دنیا کے جو ترقی کا راز ہے وہ لوگوں کو ایک ساتھ لینا ہے, ہر کسی کے کلچر, رنگ, نسل, عقیدے, مذہب کا رسپیکٹ کرنا ہے, ایکول رائٹس, تب جا کے دنیا آگے جاتی ہے نا. اب دیکھ لے یہ یورپ کے جو ڈارک ایجز ہے, آرتھوڈاکس اور کیتھولکس, وہ لوگ کیوں وہاں پہ ہزاروں لوگ مرے تھے ایتھنک بنیادوں پہ, صرف اس لیے کہ وہ آرتھوڈاکس کہہ رہے تھے کہ ہم اچھے ہیں, وہ دوسرے کہہ رہے تھے کہ ہم اچھے ہیں. دیکھو ہم نے رسپیکٹ کرنا ہے. آپ کو نیچر نے جس طرح پیدا کیا, جس انداز سے, جس سوچ سے, جو قد قامت آپ کو دی ہے, آئی مسٹ رسپیکٹ دس, بٹ یو مسٹ رسپیکٹ می. ڈو رسپیکٹ اینڈ ہیو رسپیکٹ. اگر آپ نے مجھ پہ کوئی چیز امپوز کرنا ہے, اور اگر آپ مجھے یہ کہے کہ نہیں آپ تو وزیرستان کے پہاڑوں سے, تو آپ جاہل ہے, آپ کا ایکسپوجر نہیں ہے. نہیں, وہاں کا وزڈم میرے ساتھ ہے. چلیں پھر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ڈفرینس آف اوپینین ہے, لیکن ایک دوسرے کے جو اوپینینز ہے اس کو ریسپیکٹ کرنا ضروری ہے, تبھی ہم آگے بڑھ سکیں. اچھا, آپ بہت سارے ایشوز کو آپ ڈسکس کرتے ہیں, اپنے سوشل میڈیا پہ ڈسکس کرتے ہیں, اور میں بولوں گی کہ خیبر پختونخوا کے بہت سارے مسائل آپ سامنے بھی لے کے آتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کو بڑا پازیٹیولی آپ لے کے چلتے ہیں, لیکن آپ کسی کو بھی ڈائریکٹ ٹارگیٹ نہیں کرتے. ایک یہ چیز, اور اسی سے ایک اور چیز لنک کرنا چاہوں گی, وہ یہ ہے کہ کیا خیبر پختونخوا کے مسائل کی جو وجہ ہے, بنیادی وجہ, کیا وہ پور گورننس ہے, پولیٹیکل جو پارٹیز ہیں وہ ہے, یا پھر ہم خود بھی کہیں نہ کہیں اس میں قصوروار ہیں؟ ایک تو یہ ہے روشنا جی کہ میں اس سے متفق نہیں ہوں کہ میں کسی کو ٹارگیٹ نہیں کرتا. بہت سارے جگہوں پہ میں جا کے ڈائریکٹ ٹارگیٹ کرتا ہوں, اور اسی بنیاد پہ مجھے بھی ٹارگیٹ کیا گیا ہے. 3 دفعہ فیس بک پہ اتنے خطرناک میری ٹرولنگ کیا گیا ہے, گالم گلوچ یہ وہ, کیونکہ میں ڈائریکٹ بندے کو بتاتا اور دلیل کے ساتھ. لیکن وہ لوگ مجھے جب ذلیل کیا کرتے تھے تو اس کے پاس دلیل نہیں ہوتا, اور میں بار بار یہ کہتا چلا آتا کہ میں یوں ہی مشتو گریبان ہی زمانے سے, میں جس جگہ پہ کھڑا ہوں کسی دلیل سے ہوں. تو ہمارے ہاں شانگلہ میں امیر مقام صاحب سے لے کے شوکت یوسفزئی صاحب تک, یہ سارے لیڈرشپ کو میں نے بڑے اچھے انداز میں دلیل کے ساتھ, ریسرچ کے ساتھ ٹارگٹ کیا ہے. پھر انہی کے پارٹی کے مختلف لوگوں نے عجیب و غریب انداز میں گالم گلوچ مختلف ناموں سے, لیکن میں پھر بھی ڈٹا رہا. دیکھیے میں نہ کسی کو گالی دیتا ہوں, نہ کسی کو اپنے ذاتی اچھائی یا برائی کی وجہ سے یا تعلق کی وجہ سے یا مجھے کچھ نہیں دیا اس پہ میں ٹارگٹ نہیں کرتا. لیکن مجموعی رائے, عوامی رائے, یا عوام کے لیے جب میں نے آپ کو منتخب کیا ہے تو پھر آپ جواب دہ ہے, میں آپ کو ضرور آپ کا احتساب کروں گا بینگ اے جرنلسٹ. ہاں, اور شانگلہ میں کوئلے کی مزدوروں سے لے کے وہاں کے لوکل سکولز, وہاں کے روڈز, وہاں کے ہاسپٹل, ان سارے چیزوں پہ میں نے ٹائم ٹو ٹائم میں نے اس پہ جرنلزم بھی کی ہے, اور لوگوں کو میں نے ٹارگٹ بھی کیا, اور یہ سلسلہ ابھی بھی جاری ہے. دیکھیے کبھی کبھار لوگ مجھے کہتے ہیں نا, یہ شوکت یوسفزئی صاحب ہے, یہ میرے شادی پہ آ گئے وہاں شانگلہ میں, تو بڑے اچھے انداز میں فرینڈلی, امیر مقام صاحب بھی آئے تھے, یہ سارے لوگ. تو پھر بعد میں جب آ گئے تو ہمارا وہاں پہ ایک ایشو تھا, اور یہ شوکت صاحب سے لنک تھا, تو میں ڈائریکٹ ان کے خلاف شروع ہو گیا. تو اس کے پارٹی کے ایک ورکر اس نے مجھے کال کیا کہ یار آپ کس طرح بندے, کل تو یہ آپ کی شادی میں میں نے کہا کہ بزنس از بزنس اینڈ کپ آف ٹی از اے کپ آف ٹی. شادی پہ آنا یہ ایک اور بات ہے, ذاتی تعلق ہے, لیکن ہاں اگر میں نے ذاتی ان کو ٹارگٹ کیا ہے یا کوئی اپنی پرسنل گرجز سے, تو پھر تو میں واقعی نہ جرنلسٹ ہوں نہ انسان ہوں. میں نے تو ایک یہاں پہ قومی ایشو ہے, ایک مجموعی ایشو ہے, ہاں سوشل کاز پہ میں نے اس کو ٹارگٹ کیا, تو اس نے کہا ہاں پھر یہ ٹھیک. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک تو میں یہ کرتا ہوں. دوسری بات آپ نے کی کہ وہاں پہ ایشو کے, دیکھیے خیبر پختونخوا میں سب سے جو بڑی جو مین آج کل ایشو ہے نا وہ بدامنی ہے. اسی بدامنی کی وجہ سے ہم بس وہاں پہ سٹک ہوئے ہیں, ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے, نہ کوئی وہاں پہ انویسٹمنٹ آ رہا ہے, نہ کوئی ایکٹیویٹیز ہے. مجھ جیسا بندہ دیکھیے جی,
میں خوشیاں بکھیرنے والا بندہ ہوں. میں جدھر بھی جاتا ہوں یونیورسٹیز کالجز مختلف جگہوں پہ لوگوں کا ایک جمگٹا آ کے مجھ سے سیلفی لیتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, خوش ہوتے ہیں, ٹپے شپے ہم کرتے ہیں, گیت گاتے ہیں. میں بھی سفوکیٹڈ ہوں, آپ کو پتہ ہے, حالانکہ میں انتہائی سافٹ انداز میں بولتا ہوں. کبھی کبھار مجبوراً حقیقت ہم بولتے ہیں کیونکہ پھر لوگ کہیں گے ہاں کہ ضمیر ہے آپ میں یا نہیں ہے. تو بہت وہاں پہ بدامنی ہے, اور اسی بدامنی میں واضح ہے کہ یہاں پہ جو حاکم لوگ ہیں, یہاں پہ جو مقتدر القاء ہے, ان لوگوں کو چاہیے. دیکھیے ہم نے وہاں پہ بدامنی کے خاتمے کے لیے ایک کچھ لوگ ہیں, ان کو ہم نے سارا ذمہ داری دی ہے. لوگوں کے ٹیکسوں سے وہ تنخواہیں لیتے ہیں, ان لوگوں کی ذمہ داری ہے نا, میری ذمہ داری تو نہیں ہے کہ میں لوگوں کو یونیورسٹیز میں جا کے موٹیویٹ بھی کروں, میں یہاں پہ کلچر اور آرٹ کی خدمت بھی کروں. آپ کو ووٹ ملا ہے تو آپ ہی رسپانسبل ہیں. ایگزیکٹلی جو لوگ منتخب نمائندے ہیں ان لوگوں نے ڈٹ کے کھڑا ہونا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ واٹ از دا مین پرابلم, ایشو کہاں پہ ہے, کہاں سے اور اس کو ریزالو کیسے کیا جاتا ہے. بالکل اتھارٹیز ہیں تو وہ یونائٹ بھی کر سکتے ہیں اور وہی مسئلے کا حل بھی نکال سکتے ہیں. آخری سوال آپ سے میرا یہ ہوگا کہ سوشل میڈیا آپ بہت یوز کرتے ہیں, سوشل میڈیا پہ آپ پاپولر بھی کافی ہیں. کچھ عرصہ پہلے آپ نے ٹک ٹاک لائیو بھی شروع کیا, پھر اس کے بعد آپ نے چھوڑ بھی دیا. اس پہ آپ مختلف پلیٹ فارمز پہ کریٹیسزم بھی کرتے ہیں. کریٹیسزم کی کیا وجہ تھی اور آپ نے لائیو شروع کیا اور اس کے بعد چھوڑا کیوں؟ دیکھیے ایک تو میں روشنا جی ہمیشہ اس چیز پہ میں بات کرتا ہوں جہاں پہ میری تھوڑا بہت وہ ایک کمانڈ ہے. میں ریسرچ کرتا ہوں چیزوں کو, چونکہ جرنلزم بیک گراؤنڈ ہے تو اس لیے ہمیں بتایا گیا ہے کہ when there is doubt check it out, when there is again doubt check it out, but when there is again doubt cut it out. تو ہم اسی بنیاد پہ آگے جاتے ہیں نا, جرنلزم کی بنیاد پہ. تو یہ ٹک ٹاک پہ بات کرنے سے پہلے میں نے خود اس چیز کو چیک اٹ آؤٹ, میں نے کہا کہ چلو دیکھ لیتے ہیں, ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ کیا. آپ یقین کیجئے میں نے شروع کیا 1-2 ہفتوں میں ایک طرف تو میں نے کافی سارے پیسے جو ہے نا وہاں پہ جنریٹ ہو گیا. آپ اکاؤنٹ کو پھر بھی چیک کر سکتے ہیں اس میں جلدی. لیکن آپ یقین کیجئے روشنا جی, جو میں جس کلچر سے ہوں, جس گود میں پلا بڑا ہوں, جہاں پہ ہماری ایک روایت ہے, ایک ہمارے مشران ہے, لوگ ہے, پھر بیوی ہے, ایک بچی ہے گلرنگا, تو میں نے سوچا کہ یہ میں کہاں سے کہاں جا رہا ہوں. کیونکہ آئی ایم ریئلی ساری, یہ نام میں لے رہا ہوں, یہ میں نے کسی سے لاسٹ ٹائم ایک آئی ڈونٹ نو پوڈ کاسٹ ایک بندہ کرا تھا, مجھے بہت پسند آ گیا یہ نام. اس نے اس کو ڈیجیٹل طوائف گیری کا نام دیا ہے. یہ ایک انتہائی خطرناک ٹرینڈ چلا آ رہا ہے اور لوگ انسپائر ہوتے ہیں ہندوستانی لوگوں سے, پھر یورپین لوگوں سے, وہ عجیب و غریب انداز میں اپنے آپ کو پریزنٹ کرتے ہیں. آپ یقین کیجئے روشنا جی ہمارے کلچر ہے. دیکھیے مجھ سے کسی نے سوال کیا کہ سوشل میڈیا استعمال کرنے کا بہترین طریقہ کیا ہے. میں نے کہا کہ سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ آپ نے سوشل میڈیا یا نیو میڈیا کے رنگ میں نہیں رنگنا ہے, آپ نے اپنا جو رنگ ہے اس کو بکیرنا ہے اس میں. میں کیوں کسی اور سے انسپائر ہو کہ وہ کام شروع کر دوں. تو وہ لوگ کیا کرتے ہیں, آپ کا یا ایکسپیرینس ہوگا یا نہیں اس مد میں تو پھر پورا ریسرچ کر چکا ہوں اس پہ, اور ابھی بھی میں مختلف ٹائم پہ اسکولز میں جا کے, کالجز میں جا کے, یونیورسٹیز میں جا کے اس کے اوپر لیکچر دیتا ہوں کہ اگر اس کی ہم نے سدباب نہیں کیا تو آپ یقین کیجئے آنے والے دنوں میں ہم ایک دوسرے کو منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, ہم اپنے فیملی میں نہیں بیٹھ سکیں گے. کیونکہ ایک خطرناک انداز سے اس کی جو پنشمنٹ ہے نا, اس میں ایک خطرناک کلچر کیا ہے کہ آپ جب پنشمنٹ دیتے ہیں ایک دوسرے کو تو لوگ آپ کو گفٹ کے ذریعے پیسے بیچتے ہیں. تو جتنے زیادہ پیسے بیچتے ہیں اتنے آپ پنشمنٹ میں آگے جاتے ہیں. اور پنشمنٹ میں پھر کیا کہ آپ نے اپنا قمیص پاڑنا ہے, آپ نے پانی ڈالنا ہے اپنے اوپر, کسی نے کیا کرنا ہے لڑکیوں نے. اور پھر ایک اور خطرناک کلچر, لاسٹ ٹائم میں ادھر گیا تھا ملتان, میرا ایک دوست تھا پنجابی, گپ شپ شروع ہو گئی. اس نے کہا کہ میں آپ کو دیکھتا ہوں آپ ٹک ٹاک کے خلاف بولتے. تو میں نے کہا ہاں یہ مجھے پسند نہیں ہے, اور تھوڑا کلچر سے بھی ہے, مذہب سے بھی آؤٹ ہے, یہ چیز اچھا نہیں ہے, انسانیت کے لیے خطرناک ہے. تو اس نے کہا کہ ابھی تو ایک اور ٹرن آ گیا. پرانے زمانے میں آپ لوگ یہاں پنجاب سے ہماری جو پنجابی ایکٹریسز ہے یا ہیروین ہے اس کو اٹھا کے نا پشتو فلموں میں وہ ناچ گانا وہ کیا کرتی تھی. لیکن آج کل ہم کوئی پشتون لڑکی کو اٹھا کے براڈ میں بٹھا کے اور ٹک ٹاک میں اس کو نچواتے ہیں, بڑے وہ پشتو میں پیغور کہتے ہیں نا اسی انداز. تو میں ہنس پڑا کہ یار یہ پنجابی اور پٹھانوں کا کھیل نہیں ہے, یہ پورے انسانیت کے لیے خطرہ ہے. نیشن اس کا بینگ ہیومن. دیکھیے جی انسان کو اس لیے اشرف المخلوقات کہا گیا ہے. انسان میں اور جانور میں صرف یہ فرق ہے, جانور صرف اپنے لیے سوچتا ہے,
اپنے ذات کے دائرے تک محدود سوچتا ہے. اور انسان وہ ہے کہ وہ دوسرے کے لیے بھی سوچے. تم میں سے بہتر وہ ہے کہ وہ دوسروں کو نفع پہنچائے, فائدہ پہنچائے. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے بچے جو کہ نہ مینٹلی وہ اسٹرانگ ہے, جو کہ نہ وہ اچھے ایک انسٹیٹیوٹ میں رہے, وہ اپنے ماں باپ کے نہیں مانتے. کہتے ہیں کہ اماں جی آپ کے تو ٹک ٹاک پہ فالوورز نہیں ہے, آپ تو کما نہیں سکتے. اسٹینڈرڈ بنا لیا ہم نے اس کو. تو ایک جنریشن گیپ بھی آ رہا ہے. اور لوگ نفسیاتی طور پر, میں لاسٹ ٹائم دیکھ رہا تھا روشنا جی, نفسیاتی طور پر پاکستان میں کروڑوں کے جو جوان ہیں نا, جو میل اور فیمیل, وہ نفسیاتی بیمار ہو رہے, ڈپریشن میں جا رہے, صرف اسی بنیاد پہ کہ وہاں پہ آ کے فلٹر لگا کے لوگوں کو آپ اپنے آپ وہ ہیں نہیں جو آپ دکھاتے ہیں. Exactly. جیسے آپ نے نوجوانوں کی بات کی, ہمارے پاس وقت کم اور باتیں بہت زیادہ تھی. ہاں نا, ابھی تو ہم نے شروع بھی نہیں کیا جی, ابھی تو مجھے لگ رہا ہے ابھی وہ لیول بنا تھا, لیکن وقت ہمارے پاس کم ہے. لاسٹلی میں بولوں گی نوجوانوں کے لیے ایک میسج, لیکن وہ آپ کے اپنے انداز میں, جو آپ شاعری کا انداز ہے یا ٹپے کا انداز ہے اس میں. ہاں, میں جو میسج ہے لاسٹ میں, اور یہ لاسٹ ٹائم میں ایک اور پوڈ کاسٹ میں تھا, میسج یہ ہے, دیکھیے جی, دنیا میں ہم جب آئے ہوئے ہیں نیچر کی طرف سے, انگریزی میں کہا جاتا ہے کہ جسٹیفائی یور ایگزسٹنس. روشنا جی آپ کس لیے اس دنیا میں آئی ہے اور میں کیوں آیا ہوں. دیکھیے, میں کسی کو یہ نہیں کہتا کہ آپ نے پوڈ کاسٹ نہیں کرنا ہے, آپ نے سنگنگ نہیں کرنی, آپ نے مسجد نہیں جانا, آپ نے حجرہ نہیں جانا. جس نے جدھر بھی جہاں بھی جانا ہے اپنے ایک اسٹرانگ مینٹلٹی کے ساتھ, لیکن وہاں آپ اپنے ذات کے دائرے سے باہر ہو کے انسانیت کے لیے آپ نے سوچنا ہے. بالکل, آپ نے یہ سوچنا ہے کہ میں کس لیے آیا ہوں اور میں نے کرنا کیا ہے اس کائنات میں. ایک دن تو ہم نے جانا ہے نا, وہ ایک شاعر کہتے ہیں کہ اس مصور کا ہر شاہکار 60-65 برس اور بس. اس سے پہلے کہ اور بس ہو جائے, ہم نے یہاں پہ کچھ کرنا ہے, کنٹریبیوٹ کرنا ہے. اور لوگوں کے جو قد کاٹ ہے, جو خوبصورتی ہے, اس کو زوال ہے, لیکن لوگوں کے کردار کو زوال نہیں ہے. بجائے اس کے کہ ہم اپنے ٹو پیس پہ, کپڑوں پہ, بالوں پہ توجہ دیں, ہم اپنے روح پہ توجہ دیں, جو کہ انتہائی ضروری ہے ہمارے لیے. تو اگر ہم روحانی طور پر ہمیں ایک اسٹرینتھ ہے تو ہم پھر ڈیلیور کر سکتے ہیں. حالات کے مطابق آپ نے نہیں جانا ہے, آپ نے سیلاب کے مخالف سمت میں جانا ہے, آپ نے اپنا رنگ بکیرنا ہے اس سسٹم میں. تو اسی پیغام کے ساتھ میں ختم کروں گا. اور اگر آپ چاہتی ہے کہ کوئی شعر ہو جائے تو شعر یہ ہے کہ ہم کرے بات دلیلوں پہ تو رد ہوتی ہے, اس کی ہونٹوں کی خاموشی بھی سند ہوتی ہے, اور سانس لیتے ہوئے انسان بھی ہے لاشوں کی طرح, اب دھڑکتے ہوئے دل کی بھی لحد ہوتی ہے. کیا بات, کیا بات, بہت خوب. بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے. اور انرجی ہماری تو ہوئی ڈبل ٹرپل, میرے خیال سے ویورز کی بھی ڈبل ٹرپل ہوئی ہوگی. میں حیران ہوں کہ آپ کی اتنی انرجی آتی کہاں سے. اس پہ ایک اور ڈیبیٹ ہم کریں گے, اب ایک اور پوڈ کاسٹ پہ بھی میں نے جانا ہے, اس کا ہم پارٹ 2 بھی کریں گے کیونکہ ضرور ضرور انشاءاللہ ایک بار پھر آپ کو زحمت دیں گے. لیکن تب تک کے لیے آپ کا بہت شکریہ کہ آپ آئے اور ہمیں وقت دیا. TSR کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ دوبارہ ملیں گے. ٹل دیٹ مجھے, میری ٹیم کو اور بالخصوص پاکستان کو دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.